بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین، بڑھتے ہیں جناب یہ رمضان سرگودہ والے انہی کے ایک دوسرے سوال کی جانب۔ السلام علیکم جی محمد رمضان سرگودہ سے۔ سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے۔ سر جی، یہ مارچ میں جو باجرہ آج کاشت ہوگا یا اس کے بعد مکئی، تو اس کا تو سر بتا دیں، مکس اگر کاشت کرنا ہو باجرہ مکئی تو کون کون سا بیج ہونا چاہیے، اور اس کو کون سی کھاد نیچے دینی چاہیے اور کون سی اوپر، اور کتنے کھادیں دینی چاہیے؟ سر اس کی تھوڑی تفصیل بتا دیں مہربانی۔ رمضان جی، بات یہ ہے کہ پہلے یہ دے چکا ہوں میں جواب۔ ہاں جی رمضان جی، آپ کی سوال جو ہے ایک سوال میں واضح نہیں ہے کہ آپ مکئی یہ بہاریہ مکئی کی بات کر رہے ہیں وہ لگانی ہے، یا باجرہ آپ نے چارہ کے لیے لگانا ہے، یا مکئی آپ نے چارہ کے لیے لگانا ہے۔ کیا آپ نے کوئی میرا پروگرام نہیں دیکھا جس میں کوئی مکئی کی کاشت اور مکئی کی بہاریہ کاشت، باجرے کی کاشت، جوار کی کاشت اور بہت ساری اتنے زیادہ پروگرامز ہیں کہ کس کس کا نام لوں؟ کاش کہ مجھے پتا چلے کہ آپ ایک چیز پوچھنا چاہتے ہیں، پہلے وہ میں بتاؤں کہ کہاں سے آپ کو ملے گی، سیدھا سیدھا جو چیز چاہیے آپ کو۔ پلیز یہ میں آپ کو آپ کی اطلاع کے مطابق یہ عرض کر رہا ہوں، اگر آپ برا نہ منائیں، صرف یہ لکھیں مکئی کی کاشت، آگے میرا نام لکھ دیں اشرف صاحب زادہ۔ کم و بیش ہر وہ چیز جو آپ کی سوچ سے باہر ہے وہ ساری چیزیں میں نے دے رکھی ہیں، خدمت کی ہے اس قوم کی۔ آپ کو ایک ایک ورائٹی کا پتہ چلے گا، زمین کے اعتبار کے لحاظ سے آپ کو فرٹیلائزر کی ریکوائرمنٹس کا پتہ چلے گا کہ کمزور زمینوں میں کیا آپ نے کتنا فرٹیلائزر دینا ہے، درمیانی زمین میں کتنا دینا ہے، اور زرخیز زمین پہ کتنا دینا ہے، اور ہر ایک کی میں نے مقدار دے رکھی ہے اور وقت دے رکھا ہے کہ کس وقت میں آپ نے وہ ڈالنے ہیں، کیونکہ آپ مجھے لگتا ہے آئی ایم ناٹ شور، مجھے لگتا ہے کہ آپ نیٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اور اگر نہیں بھی کرتے تو پھر میں آپ کو ایک ایک چیز بتاؤں گا، یہ میرا وعدہ آپ سے۔ جب میرے پاس ٹائم ہوگا ایک ایک چیز، جس طرح کل ایک سرگودہ سے ہی تھا، یا پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو کہاں سے تھا، ایک سردار تھا احمد اس کا نام، اور اس نے کہا کہ جی مجھے کنوں کا میرا باغ ہے تو اس میں یہ پرابلم ہے، یہ ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ پورے سال کا اور اس مہینے میں کیا کرنا ہے، اس میں کیا کرنا ہے۔ اس نے کہا نہیں جی میں تو آپ مجھے بتائیں۔ میں نے ان کو لنک بھی بھیجے، کوئی 600-700 ویڈیوز بھیجی۔ اس نے آگے سے جواب دیا کہ نہیں جی آپ مجھے ایک ایک چیز بتائیں کہ اس مہینے میں کیا کرنا ہے، اس مہینے میں کیا کرنا ہے، اس مہینے میں کیا کرنا ہے، کھادوں کا بتائیں، پلانٹ پروٹیکشن کا بتائیں، کلچرل پریکٹسز کا بتائیں، اریگیشن کا بتائیں۔ میں نے کہا جی میں حاضر ہوں۔ تو کل میں نے ترشاوا باغات پہ، آپ اگر
پتہ نہیں آپ دیکھتے ہیں یا نہیں میرے پروگرامز. ترشابہ باغات میں ایک نابینا کی ان کی نظر میں نے کیا ہوا، ان کے نام پہ ایک سیریز کر رہا ہوں، ترشابہ باغات سیریز. اور وہ اس کا 10 پارٹ 10 پارٹ 11 12 13 کے 13 آپ اگر دیکھیں گے بہت ساری معلومات آپ کو مل جائیں گی. یہ نہیں میں سمجھتا کہ وہ ساری کی ساری پوری ہو گئی ہیں، ابھی چل رہا ہے سلسلہ. لیکن اس نے کہا، میں نے کہا جی آپ سپون فیڈنگ چاہتے ہیں؟ اس نے اسٹریٹ وے کہا ہاں جی مجھے سپون فیڈنگ کریں، مجھے ایک ایک چیز بتائیں. تو میری جان میں حاضر ہوں. اگر آپ کہیں گے مکئی کی کون کون سی قسم ہے، کتنا بیج درکار ہے، شرح بیج کتنی ہونی چاہیے، 12 سے 15 کلو گرام جب بیج میں کہتا ہوں ڈالنا ہے ایکڑ کے لیے. ہو سکتا ہے آپ ابھی تھوڑی دیر بعد مجھے کہیں نہیں جی مجھے تو ایک کنال کا بیج نکال کے دیں، تو وہ بھی میں حاضر ہوں، میں نوکر ہوں آپ لوگوں کا. اسی طرح میں جب آپ کو بتاتا ہوں کہ کمزور زمینوں میں 2 بیگ ڈالیں، 2 سے 2.5 بیگ ڈالیں یوریا کے، 2.5 بیگ ہی آپ ڈی اے پی ڈال لیں، کمزور زمینوں کی بات کر رہا ہوں. اور 1.5 بوری بیگ ڈال دیں پوٹاش کے. آپ کہہ سکتے ہیں کون سی پوٹاش؟ سلفیٹ SOP ڈال دیں. درمیانی میں 2 سے 2.5 بیگ آپ ڈالیں یوریا کے، 2 بیگ ڈال لیں اس میں ڈی اے پی کے، 1 بیگ ڈال لیں اس میں پوٹاش کے. اور زرخیز میں آپ اگر چاہیں گے زمین میں تو 2 بیگ آپ یوریا کے ڈالیں، 1.5 بوری یا 1.5 بیگ آپ ڈی اے پی ڈالیں، اور کوئی 1.25 بوری یعنی 3/4 بیگ آپ ڈال لیں SOP کے پوٹاش کے. اب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کا پتہ نہیں کیا کیا چیز، یہ صرف فرٹیلائزر کی آپ بات کی، آپ نے کہا جی تفصیل سے مجھے بتائیں. تو میری جان آپ میرے پروگرامز دیکھیں، اللہ کے حکم سے میں نے بہت تفصیل سے بتائے ہوئے ہیں. کاش کہ آپ کو تھوڑی ہمت پڑے کہ وہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے میں حاضر ہوں. سپون فیڈنگ آپ اسٹریٹ وے کہہ دیں جی مجھے تو سپون فیڈنگ چاہیے، مجھے ایک ایک چیز بتائیں، تو میری جان میں حاضر ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس حدیث مبارک پر. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص بائیں ہاتھ سے نہ کوئی چیز کھائے اور نہ پیے، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے. یہ میں مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیں.